مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد میں آ گئے، تیزی کے ساتھ جماعت ٹھہری ہوئی ہے اور امام صاحب رکوع میں ہے، تو رکوع کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ایک رکعت مل جائے گی، بھاگ دوڑ کرتے ہوئے آئیں گے اور ایک ساتھ بالکل سیدھے طریقے سے جو ٹھہرتے بھی نہیں، ارادہ کرتے بھی نہیں، نیت ہوتی بھی نہیں، آپ کے کان کو ہاتھ لگایا اور رکوع میں چلے گئے، تو یہ رکعت صحیح نہیں ہوئی۔ آپ کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر جماعت ٹھہری ہوئی ہے تو بھاگے دوڑے نہیں، اطمینان کے ساتھ آئے، چاہے وہ رکعت آپ کو ملے یا نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نماز سے زیادہ آپ کی جان کی فکر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ بھاگنے دوڑنے میں پھسل جائے، گر جائے اور اس کا پیر ٹوٹ جائے اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کر کے بندوں سے عبادت نہیں کراتا، بلکہ آپ کو حکم یہ دیا ہے کہ اطمینان کے ساتھ آئے۔ آپ اس رکعت کو بعد میں ادا کر لے سکتے ہیں، جلدی نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ آ کر جب نماز میں ٹھہر کے شامل ہونا چاہتے ہیں جماعت میں، تو سب سے پہلی شرط آپ کو یہ بتائی گئی ہے کہ آپ نیت کریں پہلے، آپ کی نیت صحیح ہو، نیت کے ساتھ۔ دوسرا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں داخل ہوا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کے ساتھ ہم دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کو لگا کر اپنے ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں، تو جب کہیں ارادے کے ساتھ باندھتے ہیں تو نماز میں آپ داخل ہوئے۔ اگر کوئی تکبیر تحریمہ صحیح ڈھنگ سے نہ پڑھے اور نماز میں داخل ہو جائے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبیر تحریمہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گھر کا دروازہ، جیسے کسی گھر کا دروازہ۔ آپ گھر میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو دروازے میں سے جانا ضروری ہے آپ کو، تو اس دروازے میں سے داخل ہونے کے لیے آپ جب ارادے کے ساتھ داخل ہوں گے تو گھر میں آئیں گے، لیکن آپ ارادہ کچھ بھی نہیں، جھٹ پٹ ہاتھ اٹھائے، بن لیے، اللہ اکبر بول بھی دیے، لیکن اللہ اکبر پر آپ کا دھیان نہیں گیا۔ آپ معنی سمجھتے ہوئے اللہ اکبر کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھ نہیں باندھے، اس لیے نماز میں داخل نہیں ہوئی، تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو تکبیر تحریمہ کی اہمیت بتلائی گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ ہم پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے تعلق سے عرض کر رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی رات ہے یہ شب برات، جس میں برات کے معنی ہیں چھٹکارے کے، چھٹکارا پانے کے، اسی لیے اس کا نام برات رکھا گیا۔ کیا ایسے چھٹکارا پانا؟ گناہوں سے چھٹکارا پانا اور خرابیوں سے چھٹکارا پانا، غفلتوں سے چھٹکارا پانا، یہ سب معنی برات میں آ جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ گناہوں سے بندے کو چھٹکارا دے دیتا ہے، اسی لیے اس کا نام برات رکھا گیا۔ اور بھی نام ہے اس رات کے، لیلۃ الجائزہ بھی ہے، یعنی اپنا آپ جائزہ لینا۔ لیلۃ الجائزہ یعنی جائزے کی رات۔ سال میں کم از کم ایک رات ایسی آپ رکھ لیں کہ جس میں اپنے گزشتہ دنوں میں اپنی زندگی کس طرح گزارے اس کا جائزہ لیں، اور اس میں کیا کیا اچھائیاں ہم کریں، کیا برائیاں کریں، تو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں گناہوں کی، اور اچھائیوں کے لیے خیر اور بھلائی طلب کریں۔ تو یہ جائزہ کہتے ہیں اسے۔ تو جائزے کی رات بھی ہے، اس جائزے کی رات کے ساتھ ہم عبادتوں کو استوار کریں، اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف رجوع رہتا ہے اس رات میں، اور بخشش پر تلا ہوا رہتا ہے۔ بندہ جو مانگے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم صرف دنیا ہی نہ مانگے بلکہ آخرت کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اس دنیا کے بعد پھر وہ دنیا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس دنیا کے بعد وہاں جانا ہے جہاں پر ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عقل مند ہے جو ہمیشہ رہنے کے مقام کے لیے زیادہ رات، زیادہ آخرت تیار کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو بعد کی دنیا میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے اپنے لیے کچھ تیاری کر لے۔ وہ عقل مند نہیں جو اس عارضی دنیا کے لیے ہر چیز کا طلبگار بنا ہوا رہے اور
آپ کو مانگنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن دنیا ہی دنیا مانگتے رہنا یہ بڑی غلط فہمی کی بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ دنیا ہی دنیا مانگتے رہنا سے مراد کیا ہے؟ انسان اپنے نفس کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، نفس کا غلام بنا ہوا ہے، نفس اور خواہشات کی تکمیل میں اللہ کے بارگاہ میں دنیاوی ترقیوں کے، دنیا ہی کی چیزوں کو مانگتے رہتا ہے۔ مانگیے، ضرور مانگیے، مگر ایسا مانگیے کہ آپ کی زندگی جب تک آپ کے ساتھ ہے اس وقت تک کہ اللہ تعالی ہم کو اتنی دنیا عطا فرما دے کہ جو ہمارے لیے عزت کے ساتھ یہاں پر گزارے کا موقع فراہم آ جائے۔ ہر کوئی رہنے نہیں آیا ہے، آپ اور ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی آتا ہے اور چلے جاتا ہے۔ اس اٹل حقیقت کے باوجود بھی، اتنے بڑے سچ کے باوجود بھی، موت ہر ایک کو ہوتے رہتی ہے، ہم دیکھنے کے باوجود بھی ہم اپنی آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیے ہو، جبکہ دنیا کی زندگی سے 1000 درجہ بہتر آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا، تو یہاں سے زیادہ 1000 درجے زیادہ بہتر زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اور جو بندہ ہمیشہ آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے وہ دنیا سے کم رابطہ رکھتا ہے، اپنا ربط دنیا سے کم رکھتا ہے، اور آخرت کی طرف اس کی زیادہ سوچ فکر رہتی ہے، اس لیے وہ آخرت کے لیے اپنے ساتھ کیا لے جانے والا ہے اس کو لے جانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ لہذا یہ ایسی رات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، گناہوں کی معافی اللہ جو کرنے والا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کے گناہوں کو معاف فرما دینا ہے۔ بنی کلب، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنی کلب، سب سے بڑا قبیلہ تھا عرب کا، سب سے زیادہ لوگ اس میں رہتے تھے، اور وہ لوگ پورے بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریوں کا گلے، بکریوں کے بڑے بڑے جھنڈ وہ لوگ کے پاس رہتے تھے۔ تو اس کی مثال دے کر رسول کریم نے فرمایا کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کے اتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے جیسے کہ بنی کلب کے بکریوں کے بال ہیں۔ تو بالوں کو کون گن سکے گا؟ بکریوں کے بالوں کو کوئی گنتا؟ کوئی بھی گن نہیں سکتا۔ ایک بکری کے بال کو نہیں گن سکتے تو ہزاروں لاکھوں بکریوں کے بالوں کو کیا گنیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گناہوں کو اللہ تعالیٰ بندوں کے آج کی رات معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم کو گناہوں سے معافی چاہ کے ایک نئی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی مصمم ارادہ کرنا چاہیے۔ آج رات معافی چاہ لیے، نیکیاں کر لیے، نمازیں پڑھ لیے، اور قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں قیام کرو، قیام سے مراد نماز پڑھو، اور دن میں روزہ رکھو دوسرے دن۔ تو کل روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا، تو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا کا تکملہ کرنا ہے، رات میں جاگنا، عبادت کرنا، اللہ کو منانا، اس کو راضی کر لینا، اور دوسرے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم روزہ رکھ لیں۔ تو اس روزے کا بہت بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس پر بے شمار لاتعداد روزے کی برکتوں سے اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو کل روزے کا دن۔ پھر دوسری بات اور ایک یہ کہ یہ رات کی جو ہے شب برات جو رات ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں 3 راتیں، شب معراج، شب برات، شب قدر، 3 راتیں ہیں۔ 3 راتوں میں قرآن پاک میں تینوں کا تذکرہ ہے۔ شب معراج کا بھی تذکرہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیتوں میں، اور سورہ نجم میں شب معراج،
اور یہ حامیم سورہ دخان جو ہے اس میں شب برات کا تذکرہ ہے، اور سورۃ القدر میں رمضان کی شب قدر کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حامیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ حامیم کیا ہے؟ حروف مقطعات کہا جاتا ہے اسے۔ لکھتے تو ہا اور میم ہیں، لیکن پڑھتے ہا الگ میم الگ، دونوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو حامیم ہوا۔ یہ حامیم کے معنی قرآن پاک میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، اس کے نیچے آپ کو معنی نہیں ملیں گے۔ ایسے ہی اور حروف مقطعات ہے، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم، عین سین قاف، یہ سب حروف مقطعات ہے، اس کے معنی نہیں ہیں، اس کے معنی اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ لیکن اکابر اولیاء اللہ بزرگان دین اور اللہ کے محبوبین خاصان خدا جو قرب الہی رکھتے ہیں، ان حضرات کا قول ہے کہ حامیم سے معنی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر شے کے مقدرات کے تصفیہ اس رات میں فرما دیے۔ یہ معنی حامیم کے ہے، کائنات کی ہر شے کے مقدرات کے معاملے اللہ تعالیٰ نے اس رات میں فرما دیے۔ اس کا مختصر لفظ حامیم ہے، اس کے معنی یہی ہے، یہ بتلایا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ تو علماء دین فرماتے ہیں کہ یہ مبارک رات شب برات ہی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ سورۃ القدر میں کون سی رات ہے؟ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو قدر میں نازل فرمایا۔ دوسری صورت میں بھی یہی فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ تو قرآن اس رات میں نازل ہوا یا اس رات میں نازل ہوا، یہ بظاہر ہمارے لیے تضاد بات معلوم ہو رہی ہے، دونوں ٹکرانے والی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو ایسا نازل فرمایا ہے کہ اس میں کوئی بات ٹکراؤ کی گئی ہی نہیں، بالکل واضح باتیں ہیں، جس کو جاننے والے ہیں جانتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو حامیم کے سورے میں ہم اگر غور کرتے ہیں تو علماء دین سے رجوع ہوئے تو بتلاتے ہیں کہ حامیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، شب برات میں جو قرآن مجید نازل ہوا وہ دراصل لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ لوح محفوظ سے، لوح محفوظ وہ مقام جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے مقدرات کے فیصلے لکھ دیے۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، تختی جس پر لکھا جاتا ہے، اس میں کائنات کے ذرے ذرے کے تمام چیزوں کا تذکرہ لکھ دیا گیا۔ اور اس کے بعد حدیث شریف میں جیسے کہ آیا کہ قلم اٹھا دیے گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے لکھوا دیا اور قلم اٹھا دیا، اب کوئی اس میں تبدیلی ہونے والی نہیں۔ اور اس لوح کو، اس تختی کو لکھی ہوئی مقدرات کی اللہ کے پاس محفوظ ہے، جس میں قرآن بھی شامل تھا۔ تو اس قرآن کو جو اس میں شامل تھا، اللہ تعالیٰ نے شب برات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمائے۔ اس کے معنی یہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، آسمان دنیا تک شب برات میں آیا قرآن پاک، نازل ہوا۔ پھر آسمان دنیا سے دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو قرآن نازل ہوا وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر کو نازل ہوا۔ تو دو مرحلوں میں قرآن پاک اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہونے تک دو مرحلوں میں بھیجا۔ تو دونوں باتیں ایک جیسی نظر آتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے راز مضمر ہے، چھپے ہوئے ہیں، جن کو جاننے والے ہی جانتے ہیں، جنہوں نے بتلائی ہے۔ تو دونوں پر ہم کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔
جو کہ قرآن ہے، قرآن کے ایک لفظ کا بھی انکار ہمارے ایمان میں خلل ڈال دیتا ہے. زیر زبر کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. تو قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ، اور اس قرآن پاک کو عملاً کر کے دکھلانے والے ذات اقدس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. اسی لیے آپ کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے. رسول پاک قرآن ناطق ہے، یعنی قرآن چلتا پھرتا قرآن ہے. رسول کریم کی تمام تر زندگی عین قرآن کے مطابق، عین اللہ کے منشا کے مطابق، عین اللہ کی مرضی کے مطابق. اسی لیے آپ کو چلتا پھرتا قرآن کہا ہے، بولتا قرآن. ناطق کہتے ہیں بولنے کو. رسول کریم بولتا قرآن ہے، اور یہ جو قرآن آپ کے ہمارے بیچ میں ہے، یہ ساکت قرآن ہے، خاموش قرآن ہے. یہ صرف لکھا ہوا ہے، 30 پاروں میں بند ہے، لیکن اس کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں. اس قرآن میں جو باتیں ہیں اس کو عمل کے ذریعے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیجیے. اس میں آپ کو ایک ایک بات ایک ایک عمل کے ذریعے معلوم ہو جائے گی کہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا، اس سے ہٹ کر کسی اور چیز پر عمل نہیں کیا. تو قرآن ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا. اللہ نے نازل فرمایا. یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اللہ کی کتاب ہے. 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. قرآن پاک من نوعاً ویسے ہی ہے جیسے کہ نازل ہونے کے وقت تھا. نہ اس کے ایک حرف میں تبدیلی آئی، نہ ایک لفظ میں تبدیلی آئی، نہ اس کے اعراب میں تبدیلی آئی. اعراب سے مراد نہ کبھی کوئی زبر بدلا، زبر کی جگہ زیر لگایا گیا یا زیر کی جگہ زبر لگایا گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا. جیسے نازل تھا من نوعاً قرآن پاک آج بھی ویسے ہی ہے. اور دنیا اتنے طویل عرصے میں اس پر کئی حملے کرتے رہی. قرآن پاک پر کئی حملے ہوئے دنیا میں، ہر دور میں ہوتے رہے. اور یہ سمجھ کر کے کہ یہی ایک کتاب ہے جو دنیا میں انقلاب لا سکتی ہے، دنیا میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہے، دنیا میں آدمی کو انسان بنا سکتی ہے. آدمی تو بہت ہے، ہر کوئی آدمی ہے. حضرت آدم کی اولاد ہر کوئی ہے. غیر مسلم بھی حضرت آدم کی اولاد ہے، عیسائی بھی حضرت آدم کی اولاد ہے، مجوسی بھی حضرت آدم کی اولاد ہے، یہودی بھی حضرت آدم کی اولاد ہے، مسلمان مومن بھی حضرت آدم کی اولاد ہے. تو آدم کی اولاد ہونے کے ناطے ہر کوئی آدمی ہے. اسی لیے آدمی کہا جاتا ہے. آدم کی نسبت سے آدمی ہے، لیکن آدمی ہونا کوئی بڑی شان کی بات نہیں ہے، بلکہ وہی آدمی اگر قرآن کی تعلیمات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ پھر جا کر انسان بنتا ہے. اور قرآن کے نزول کا مقصد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا مقصد آدمی کو انسان بنانا ہے. تو انسان بہت بڑی بات ہے. آدمی ہونا بڑی بات نہیں ہے، انسان ہونا بہت بڑی بات ہے. انسان وہی ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت رہتی ہے. اگر صرف ایک لفظ کسی کے تعلق سے میں کہہ دوں یار یہ شخص بڑا ہی انسانیت والا ہے، آپ کو کسی اور تعارف کی ضرورت باقی نہیں رہتی. آپ فوری سمجھ جائیں گے کہ یہ بہت اچھا شخص ہے، اس کے اندر انسانیت کے تقاضے پورے ہیں، انسانیت کے خطروں کو جانتا ہے، یہ کیسے رہنا کیسا. تو انسان بناتا ہے قرآن پاک. تو دنیا کے مختلف لوگ قرآن کو پڑھے ہیں، بڑے سے بڑے علم رکھنے والے دانشور، بڑے پڑھ کے سب نے اعتراف کیا کہ دنیا میں قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں. قرآن کی جیسی اچھی اور بڑی اور بہترین کتاب کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ کہنے پر بڑے سے بڑا دانشور، سائنسدان، ڈاکٹر، اور آپ میں کیا بولوں، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امریکہ کا، فرانس کا ایک جو ہے بہت بڑا جنرل تھا، اس کا نام تھا نیپولین پارٹ، جو جنگ عظیم میں جس کی بہادری کے بڑے چرچے ہوئے،
बोनापार्ट नेपोलियन जिसका नाम था, तारीख में उसका नाम बड़े एहतराम के साथ लिखा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का कहना है कि दुनिया की 100 किताबों में सबसे बेहतरीन किताब कुरान मजीद है, सबसे बेहतरीन। देखिए आप, अल्लाह को न मानने वाले क्रिश्चियन शख्स इस्लाम तो नहीं लाया लेकिन एतराफ़ करती है इस्लाम नहीं लाने, कुरान को इतना अच्छा बोल रहा है, तो